اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آئیے ان آیات کے الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق، پرفیکٹلی، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ماضی کے شروع میں آتا ہے، فعل ماضی کے شروع میں، اور بات کو بہت پکا اور پختہ کر دیتا ہے۔ صدقہ اس ایک نے تصدیق کی۔ یہ صاد دال قاف ہے اس کے حروف اصلی، اور واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ ہی ویریفائڈ۔ ابلیسو شیطان، ابلیسو شیطان، دا ڈیول۔ ظنہ، ظن مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے، اس کی سوچ، ہز تھاٹ۔ ظن کے بارے میں ہم آگے تشریح میں بات کریں گے کہ ظن کیا ہوتا ہے۔ فاتبعوہ، فا پس، اتبعو ان سب نے پیروی کی، ہو اس کی، ان سب نے یعنی قوم سبا کے شریروں نے، اور ہو اس کی یعنی شیطان کی۔ ہی فالوڈ ہم۔ تا با عین حروف اصلی ہیں، جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے۔ الا سوائے، ایکسیپٹ، فریقاً ایک جماعت، ٹیم، المؤمنین مومنین کی یعنی بلیورز۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تشریح دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صدقہ سچ ثابت کر دی، علیہم ان پر، ابلیس نے، ظنہ اس کا گمان یعنی اپنا خیال، فاتبعوہ پس ان سب نے اس کی پیروی کی، الا فریقا من المؤمنین مگر مومنوں میں سے ایک جماعت نے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ابلیس کا جو ظن تھا وہ پورا ہوگا اس قوم کے بارے میں۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہ کیا، تو شیطان کو اللہ رب العزت نے اس عہدے سے بھی ہٹا دیا جس پر وہ فائز تھا، اور آسمانوں سے بھی نکال دیا۔ تو اس نے چند ایک گزارشات کی، اس میں سے ایک گزارش یہ تھی کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے اس مرتبے سے ہٹایا گیا ہے، لہٰذا میں آدم اور اس کی اولاد کو بھی ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا کہ وہ بھی اس عہدے پر نہ رہے، تاکہ مجھے اس درجے سے ہٹانے کا بدلہ ہو جائے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں ہے، قال شیطان نے کہا، فبما اغویتنی پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم تیری سیدھے راستے پر، ثم لآتینہم پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور بائیں طرف سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور نہیں پائیں گے آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ تو میں ان کو گمراہ کر لوں گا، یہ راستے بتائیں کہ ان طریقوں سے میں انسان کو گمراہ کر لوں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو جس وقت شیطان یہ بات کر رہا تھا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی جا رہی تھی۔ تو کسی چیز میں ظن، خیال، علماء لکھتے ہیں کہ
کسی چیز کی علامت سے جو نتیجہ ملتا ہے اسے ظن کہتے ہیں۔ مثلا کوئی چیز پڑی ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی آیا تھا یا کوئی گزرا تھا، تو یہ ایک علامت ہے کسی کے گزرنے کی، کسی کے بیٹھنے کی، لہٰذا کوئی انسان ہوگا یہاں، اسے ظن کہتے ہیں۔ تو علامت اگر زیادہ قوی ہو اور بہت پختہ ہو تو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور علامت اگر بہت کمزور ہو تو وہ وہم کے درجے تک لے جاتی ہے۔ علامت سے جو علم ملتا ہے اسے ظن کہتے ہیں۔ علامت اگر قوی ہو تو وہ وہم ہوتا ہے، علامت اگر کمزور ہو تو وہ وہم ہوتا ہے، علامت اگر قوی ہو تو وہ علم ہوتا ہے۔ ہم قرآن مجید میں کئی آیات اس پر پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں علم کا فائدہ ہوا اور جہاں صرف وہم کا معنی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جب نتیجہ قوی ہو اور علم کا درجہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد ان یا ان کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ لوگ کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ تو یہاں ظن یظنون وہ یقین کیے ہوئے ہیں، انہم بے شک وہ، تو آپ انہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد انہ بھی آ رہا ہے، اور یہاں ان لوگوں کے ایمان کی بات ہو رہی، تو ایمان تو یقین ہوتا ہے، ظن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جن کا یہ یقین تھا کہ وہ بے شک اللہ سے ملنے والے ہیں، یظنون ہے اور اس کے بعد انہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی یظنون کا معنی یقین کا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، جب ایک آدمی موت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ موت کا وقت آ ہی گیا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، اور وہ یقین، اور اس نے یقین کر لیا کہ اب جدائی کا وقت ہے، موت کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ رب اس میں آسانی فرمائے، ہر ایک کے لیے آسانی فرمائے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ تو یہاں جتنے بھی ظن ہیں ان سب کے بعد انہ کا اضافہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہ کا اضافہ بھی ہے، اور یہ ظن جو ہے وہ یقین کا فائدہ اور علم کا فائدہ دے رہا ہے۔ مگر جب وہ ظن کمزور ہو، یعنی اس کا جو علامات ہیں وہ علامات زیادہ قوی نہ ہوں، تو پھر اس کے بعد انہ یا انہ کا اضافہ بھی نہیں ہوتا، اور وہاں پر ظن علم اور یقین کے معنی بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں وہم کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے کچھ آیات ہیں، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ منافق اللہ کے بارے میں ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرتے ہیں۔ تو یہاں یظنون ہے، اور وہ منافق جن علامات سے اللہ کے بارے میں خیال کرتے ہیں وہ علامات کمزور نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ظن جو ہے وہ وہم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی وہم کا معنی اس سے ملتا ہے، گمان کا معنی ملتا ہے، اور اس کے بعد انہ یا انہ کا اضافہ بھی نہیں ہوا۔ ان یتبعون الا الظن، بے شک وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ظن جو ہے وہ یقین کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، تو جب حق کے مقابلے میں ظن کا لفظ استعمال ہو تو وہاں بھی وہم کا معنی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہاں بھی ظانین اور ظن دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان دونوں کا معنی جہاں جو ہے وہ گمان اور خیال کا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بھی وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہم کا معنی إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، تو یہاں پر بھی ظن بمعنی وہم اور گمان کے استعمال ہوا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کیسے پتہ چلا تھا
کہ وہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو جو ہے اس طرح ناشکرہ بنا دے گا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کو یقین نہیں تھا۔ اس آیت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شیطان کو یقین نہیں تھا کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں اس طرح ناشکر لوگ بنا دے گا۔ اس وقت اس کا ایک خیال تھا، گمان تھا کہ میں کر ہی لوں گا، لیکن جب اس نے قوم سبا کے اوباشوں اور بدماشوں کو راہ حق سے اور شکر گزاری کی روش سے ہٹا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا شک نکال لیا، یعنی یقین ہو گیا اس کو کہ میں نے یہ کر لیا۔ تو یا دوسرے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب جنت سے نکالا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کو، تو اس وقت تو شیطان کا یہ گمان تھا نا کہ میں نے جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تک رسائی حاصل کر لی ہے اور میں اس تجربے میں کامیاب ہوا ہوں، جنت سے نکلوا لیا ان دونوں کو، تو یہ تو بڑے ہیں، ان کو اگر نکال لیا تو ان کی اولاد تو ان کے مقابلے میں کمزور ہوگی، ان پر بھی میرا داؤ پیچ چل جائے گا اور ان کو بھی میں جنت سے نکلوا لوں گا۔ تو یہ ان کا گمان تھا اس وقت تو، لیکن یہاں قوم سبا میں آ کے اس کا گمان یقین میں ہو گیا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس سے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا یہ گمان تھا کہ آگ تو مٹی کو جلا دیتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے، تو میں بھی آدم اور اس کی اولاد کو اس طرح جو ہے وہ ناشکرہ بنا دوں گا۔ تو یہ اس کا گمان تھا، تو وہاں تو گمان تھا، لیکن قوم سبا کے لوگوں کو صابر اور شاکر نہ بنا کر اس نے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اللہ رب فرماتے ہیں الا فریقا من المؤمنین، مگر مومنوں میں سے ایک جماعت، مومنوں کی ایک جماعت بہرحال حق پر رہی۔ شیطان نے بھی کہا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں ہمیں آثار قدیمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں موحدوں کی بھی عبادت خانے تھے، کچھ ایسی عبادت گاہیں ملیں جن پر ملکن ذو سموی یا بنصر ورد الہن یا بعل سمین و ارزین، یہ پرانی عربی کی عبارتیں ملتی ہیں جن کا معنی ہے اللہ، آسمانوں کا اللہ، آسمانوں والے خدا کی نصرت سے، یعنی وہ موحد لوگ تھے۔ کچھ کتبے جو 650 قبل مسیح سے لے کر 458 قبل مسیح تک کے ہیں، ان میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موحد لوگ تھے۔ تو موحد لوگوں کا ہونا اور ان کی دعوت دیتے رہنا اور موحدوں کی عبادت گاہیں ہونا اور موحدوں کا ہونا یہ اس بات کی ہمیشہ تائید کرتا رہتا ہے کہ موحد اور حق پرست لوگ ہمیشہ حق کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، بے شک دنیا کتنے ہی گھٹا ٹوپ اندھیروں اور ظلمات کے اندر کیوں نہ چلی جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب ہمیں بھی اس گمراہی سے بچا لیں اور ہدایت کے راستے پر اور توحید کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صدق علیہم ابلیس ظنہ، سچا ثابت کر دیا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، فاتبعوہ، پس ان سب نے، یعنی ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے پیروی کی تھی شیطان کی، الا فریقا من المؤمنین، مگر مومنوں کی ایک جماعت، یعنی وہ بچے رہے اور وہ اس کے جال میں نہ پھنسے۔ اللہ رب ہمیں بھی اس کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔